اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں، سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ مجدد اور متجدد کا فرق۔ تجدد یتجدد تجدداً سے عربی زبان میں اس میں فاعل بنتا ہے متجدد۔ اس کا مطلب ہے کسی شے کو نیا بنانا یا نئی شکل دینا۔ جب یہ لفظ دین کے ساتھ آتا ہے جیسے متجدد اسلام، تو اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو دین کی اصل ساخت کو بدل کر اسے زمانے کے مطابق نئی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ صرف نئی تعبیر نہیں کرتا بلکہ دین کو اپنی عقل، ضرورت یا خواہش کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتا ہے، گویا وہ خود شارع ہے۔ ایسا نظریہ محض ایک علمی رائے نہیں بلکہ ایک سنگین فکری انحراف ہوتا ہے، کیونکہ دین اللہ کی طرف سے نازل کردہ کامل اور ابدی ہدایت ہے۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دین کو جدید بنانے یا نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے نام پر اس کی اصل کو مسخ کرے۔ ایسا طرز فکر دراصل اللہ پر جھوٹ باندھنے کی مترادف ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 21۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر نئی بات دین میں بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ سنن نسائی رقم 1578۔ یہ حدیث اس اصول کو واضح کرتی ہے کہ دین میں کسی بھی نوعیت کی نئی بات جو اس کو اس کی اصل سے ہٹا دے بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہذا جب کسی صاحب علم کو متجدد کہا جاتا ہے تو یہ محض علمی تنقید نہیں ہوتی بلکہ ایک اخلاقی اور دینی الزام ہوتا ہے۔ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شخص شعوری طور پر دین میں ایسی باتیں داخل کر رہا ہے جو دین کا حصہ نہیں۔ یہ الزام قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں دلیل اور نیت کے ثبوت کا مطالبہ کرے گا۔ اگر ہم یہ ثابت نہ کر سکے کہ وہ شخص محض غلطی کا شکار نہیں بلکہ دین کو بدلنے کی خواہش رکھتا تھا، ہم خود ظالم ٹھہریں گے۔ اب آتے ہیں مجدد کی طرف۔ جدد یجدد تجدیداً سے مجدد کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اصل حالت میں دوبارہ لانا، اس کی روح کو زندہ کرنا، اور اس میں اگر کوئی بگاڑ یا زوال آ گیا ہو تو اس کی اصلاح کرنا۔ عربی زبان میں جددہ کا لغوی مطلب نیا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا یا تازہ کرنا ہے۔ اس فعل کی اضافت جب کسی چیز کی طرف ہو تو اس کا مفہوم بنتا ہے کہ اس چیز کو اس کی اصل یا بہتر حالت میں واپس لانا یا اس میں نئی جان ڈالنا۔ مثلاً جدد العہد یعنی عہد کو دوبارہ مضبوط کرنا۔ اس لیے مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کو اپنی اصل روح، اصولوں اور بنیادی تعلیمات کی روشنی میں زندہ کرتا ہے، نہ کہ اس کی ہدایت میں نئی یا مستقل تبدیلی لاتا ہے۔ اس کا کام دین میں نئی باتیں شامل کرنا نہیں بلکہ بدعات کو ختم کر کے دین کی اصل روح کو اجاگر کرنا ہے۔ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وقت کے نئے مسائل کا اجتہادی حل پیش کرتا ہے۔ وہ دین کو جدید نہیں بناتا بلکہ جدید حالات کو دین کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی بدلتی ہوئی صورتحال میں احکام کی اصل علت کا اطلاق کرتا ہے۔ جہاں علت کا فقدان رخصت کا تقاضا کرتا ہے وہاں رخصت دیتا ہے، اس لیے کہ دین کے نصوص ابدی ہیں اور ماخذ طے ہیں، مگر ان کا فہم انسانی عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور انسانی فہم پر زمانہ، ماحول اور علمی رجحانات اثر انداز ہوتے ہیں۔ مجدد انہی اثرات کا جائزہ لیتا ہے، ان میں چھپی خرابیوں کو پہچانتا ہے اور اصل ہدایت کی روشنی میں دین کے فہم کی تجدید کرتا ہے۔ وہ اپنے دور کی علمی اور فکری آلودگیوں کا مقابلہ کرتا ہے اور امت کو اصل دین کی طرف واپس بلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آغاز میں اس امت کے لیے ایک ایسا شخص بھیجتا ہے جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ سنن ابی داؤد رقم 4291۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تجدید دین اللہ کی طرف سے ایک سنت ہے۔ مجدد کا کام نئی شریعت لانا نہیں بلکہ اصل شریعت کو اس کی حقیقی شکل میں زندہ کرنا ہے۔ تاریخ میں امام غزالی، امام ابن تیمیہ، شیخ احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ جیسے علماء کو مجدد دین کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ ان سب کی کوششوں کا مرکز
دین کی اصل کو واپس لانا بدعات کا رد اور امت کی فکری و عملی اصلاح تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ متجدد دین کی نئی تشکیل کرتا ہے جبکہ مجدد دین کی اصل کو زندہ کرتا ہے۔ متجدد دین میں نئی باتیں شامل کرتا ہے جبکہ مجدد بدعات کو ختم کرتا ہے۔ متجدد زمانے کو اصل مان کر دین کو اس کے مطابق ڈھالتا ہے جبکہ مجدد دین کو اصل مان کر زمانے کی اصلاح کرتا ہے۔ متجدد دین میں تحریف کرتا ہے جبکہ مجدد دینی فکر کی تطہیر کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب ہم کسی ایسے شخص کو متجدد کہہ دیتے ہیں جو ہمارے فہم سے مختلف بات کر رہا ہو تو دراصل ہم اپنے فہم کو دین کی اصل اور قطعی تعبیر قرار دے کر دوسرے کے فہم کو دین سے انحراف کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ رویہ خود ایک قسم کا تجدد ہے کیونکہ ہم دین کی قطعیت کا مقام اپنے فہم کو دے رہے ہوتے ہیں نہ کہ نصوص شریعت کو۔ یہی وہ خطرناک مقام ہے جہاں شخصی رائے دین کے نام پر مقدس بن جاتی ہے اور علمی اختلاف گمراہی کا فتویٰ بن کر سامنے آتا ہے۔